بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک اور جہاز گرنے سے بچ گیا، مسافروں کا تو ترا نکل گیا بلکہ چیخیں بھی نکل گئی، اور دعائیں، درود، بلند آواز سے رونا، اور جو گورے پیسنجرز تھے ان کا ری ایکشن تھوڑا سا مختلف تھا۔ یہ کیا کہانی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ اور شور بھی مچا ہوا ہے، اور وہ شور ہے پنجاب کے مقدمے پر۔ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک شور مچا ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو تھوڑا بہت چل رہا تھا چھوٹے موٹے لیول پر، اب وہ بڑے ٹاپ لیول پر چلا گیا ہے۔ کیا یہ لڑائی، کیا یہ جھگڑا، سیاسی جھگڑا یا سیاسی جنگ جو ہے، لفظوں کی جنگ، کوئی پریکٹیکل لڑائی یا اختلافات یا الگ ہونے کی صورت اختیار کرے گی؟ اور کیا حکومت کو بھی کوئی خطرہ ہے؟ اور کیا واقعی مریم نواز کا قصور ہے سارا؟ ان ساری چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بلکہ دو چیزیں۔ وہ جو پہلے تو تھے نا یہودی ایجنٹ، اور پھر اس کے بعد پارٹی کا ہر بندہ ایجنٹ، اور اب وہ تھے نا ایجنٹ تو اپنا علی امین گنڈا پور اور باقی لوگ ایجنٹ وہ ہو رہے تھے، تو اب ایجنٹ ہو گئی ہیں علیمہ خان صاحبہ۔ وہ کس کی ایجنٹ ہیں اور وہ کیوں ایجنٹ ہیں؟ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233812280. لیکن اس سے بھی پہلے فلسطین کا مسئلہ، امریکی صدر نے اپنا 20 نکاتی فارمولہ دے دیا ہے، اور اس فارمولے کے مطابق انہوں نے ورکنگ بڑی کی ہے، بیک اینڈ پہ خاموشی سے اور بڑی خاموشی سے ورکنگ کی ہے۔ بلکہ تمام تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہت سے ممالک کو انہوں نے آن بورڈ لیا، اور آپ یہ دیکھیں یوں ٹھک کر کے ٹکا ٹک جو ہے نا اس کی وہ حمایت آنی شروع ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کی، وہ قطر سے آ رہی ہے، کویت سے آ رہی ہے، سعودیہ سے آ رہی ہے، ترکیے سے آ رہی ہے، سب جگہوں سے وہ اجتماعی بیانات بھی آ رہے ہیں۔ وزرائے خارجہ کا ایک اجتماعی بیان بھی ہے، وہ بھی آ گیا ہے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ماضی میں اس طرح کے بہت سارے تجاویز اور پروپوزلز آئی ہیں۔ ویسے تو UN کی قرارداد بھی تقریباً یہی چیز تھی، اس پر بھی عمل نہیں ہوا، لیکن اب یہ ہے کہ وہ ظلم ہوئے جا رہا ہے۔ مطلب وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نوحہ ہے، ایسا مرثیہ ہے کہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ میں بڑا کمزور دل کا بندہ ہوں، میں کوشش بھی کروں تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو شوق چڑھا ہے اس پہ حکومت پہ تنقید کرنے کے لیے، اور کہ جی ہمیں قبول نہیں ہے۔ یار آپ کیا لوگ ہیں یار آپ؟ مطلب وہ لوگ کوئی ایسی بات تو کریں نا جنہوں نے اس کے لیے پریکٹیکلی کوئی کام کیا ہو کبھی، خاص طور پہ PTI والے۔ مطلب اپنے دور میں وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے تھا تقریباً یہی بات ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے پہلی مرتبہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں جو خبریں آئیں کہ اسرائیلی جہاز پاکستان میں لینڈ کی ہے۔ اچھا، اس کی بھی خبریں آئیں۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک رکن پارلیمنٹ خاتون تھی، وہ اسرائیل کے حق میں تقریریں کرتی رہی، یہ سب کچھ ہوا۔ اچھا، مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں تبدیل ہوتی رہی۔ آج اگر ان لوگوں کو مطلب ابھی 64,000 کا نمبر آتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں وہاں پہ، اور اس سے پہلے اگر پرانا ملا لیا جائے تو پھر تو بہت ہی زیادہ، وہ ٹوٹل کوئی 25 میل کا ایریا تھا، اور اس میں جو ظلم ہو رہا ہے تقریباً 2 ملین کی وہاں پہ پاپولیشن تھی، جن کو مار دیا گیا ہے، جو اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، وہ کوئی میرے خیال ہے کوئی 3 لاکھ کے قریب نمبرز مختلف اس میں کوٹ ہوتے ہیں، اس سے پرانا بھی ملا لیا جائے۔ کچھ لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں، ابھی بھی کوئی 1 ملین پلس یا 1.5 ملین کے قریب وہاں پہ لوگ ہیں، اور ان کی مطلب وہ بہت مشکل زندگی ہے جو زندہ ہے۔ تو کیا اس سے امن آ جائے گا؟ کیا آئندہ کے لیے یہ اگریشن رک جائے گی؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹرمپ صاحب کا مسئلہ تو اپنا نوبل پرائز بھی ہے۔ مجھے تو یہ بھی سوچ کر عجیب لگ رہا ہے کہ نوبل پرائز والوں نے اگر ٹرمپ صاحب کو یہ انعام نہ دیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ مطلب ٹرمپ صاحب نے معاف نہیں کرنا، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ انہوں نے اس پہ جو کچھ ہونا ہے نا،
ہم کیا مطلب یوں کہنا کہ یہ جو تماشا لگنا ہے اگر انہیں یہ پرائز نہ ملا تو، نوبل پرائز نہ ملا تو آپ دیکھیے گا کہ اس پر ایک الگ تماشا بڑا تماشا لگے گا. یہ تو ہوگا، لیکن تماشے تو ہر جگہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اور پاکستان میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس فلسطین کے مسئلے پہ تماشا لگ رہا ہوا ہے، اسی طرح سے ایک سیاسی تماشا بھی ہے، اور وہ سیاسی تماشا ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی میں ہر بندہ غدار ہے جو عمران خان کے ویژن کے مطابق، اور ویژن کیا عمران خان کا؟ تباہی، بربادی، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، آگ لگا دو، جلا دو، تباہ کر دو، ڈیفالٹ کرا دو، بم گرا دو. یہ جو بھی شخص، جو پارٹی لیڈر اس کے مطابق ساتھ ساتھ نہیں چلتا، وہ سب غدار ہے. جو کوئی عقل کی بات کر لے، جو کبھی کوئی سمجھداری کی بات کر لے، جو کو ایگزسٹنس کی بات کر دے، جس کے منہ سے نکل جائے، جس کو یہ لگے کہ یار سب کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی ہو سکتی ہے، وہ سب غدار ہے. تو اس میں مختلف لوگ ہوتے رہتے تھے. وہ شیر افضل مروت تھے، وہ علی مین گنڈا پور ہے. علی مین گنڈا پور کو ویسے عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ان سے، وہ کل انہوں نے بلکہ اچھا بندہ ان کو ڈکلیئر کیا، بیرسٹر سیف نے جو بیان دیا تھا. تو آج علیمہ خان صاحبہ بتا رہی ہیں کہ علی مین گنڈا پور جا کر عمران خان صاحب کو بتا کر آئے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ ایجنسیوں کی ایجنٹ ہے. اچھا، ان پہ ویسے یہ الزام لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے بچوں کو کچھ نہیں ہوا، وہ دوسرے بچے پکڑے گئے، وہ آئے کہ انہیں کلین چٹ مل گئی اور انہیں کبھی گرفتار نہیں کرتے. یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں اس پارٹی میں چلتی رہیں گی، کیونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگوں سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، پاکستان کے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ان کا کوئی موقف نہیں ہے. ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ریڈ لائن عمران خان ہے، عمران خان کو نکالیں اور عمران خان کو اقتدار بھی دیں، سب کو فارغ کر دیں، مار دیں، اڑا دیں، جو مرضی کریں، بٹ عمران خان کو اقتدار دیں. یہ اتنی سی ایک ننھی سی ان کی خواہش ہے. وہ کہنا دل یہ چھوٹا سا اور چھوٹی سی آشا، یہ ان کی آشا ہے. اور لیکن دوسری طرف جب اقتدار کی بات آتی ہے تو لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں. تو جو اقتدار میں پارٹیاں ہیں ان کا بھی آپس میں جھگڑے شروع ہیں. اور وہ جھگڑا رضی صاحب کے ایک بیان کے بعد، ان کی ایک ویڈیو میں جب انہوں نے سندھیوں کے بارے میں جو وہ بیان دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ معذرت کر لی، پھر اس کے بعد پھر انہیں بلایا گیا سینٹ کی کمیٹی میں، انہوں نے وہاں بھی معذرت کی، معذرت قبول نہیں ہو رہی تھی، اور پھر مریم نواز صاحبہ ان کی مدد کے لیے آ گئی. انہوں نے ان سے اظہار یکجہتی شروع کیا، اور پھر بات بڑھتی گئی، اور مریم نواز صاحبہ نے پھر ان کی کلاس شروع کر دی. اور اب تازہ ترین جو کل کے فیصل آباد کے جلسے میں جب انہوں نے وہ میرے پیسے اور میرا پانی اور باقی چیزوں پہ جو کرٹیسائز کیا پیپلز پارٹی کو، تو اس کے بعد تو اب باتیں آگے نکل گئی ہیں. پیپلز پارٹی کے اب مطلب آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب سے باقی نیچے آ جائے، میرا خیال اب سبھی اس پہ بولنا شروع ہو گئے ہیں. مطلب ابھی سب کے نہیں آئے، لیکن حال یہ کہ سینٹ میں انہوں نے واک آؤٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہم قانون سازی میں شامل نہیں ہوں گے. اچھا، قانون سازی کے لیے ظاہر 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے جہاں پر، اس کے لیے پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں شامل ہوں گے. مریم نواز صاحبہ معافی مانگے. کیا معاملہ اب اس لیول تک جائے گا؟ اگرچہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو وفاقی وزیر قانون ہے، انہوں نے کہا کہ جناب اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ فیملی کا یا ہمارا آپس کا جھگڑا ہے اور ہم اس کو سیٹل کر لیں گے، بڑے بیٹھیں گے تو سیٹل کر لیں گے. بڑے بیٹھیں گے کا مطلب وہی ہے کہ آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور یہ لوگ جب بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، مسئلہ سیٹل ہو جائے گا، وہ بچوں کو سمجھا دیں گے اور آگے چل پڑیں گے. لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ سیاست میں یہ گرما گرمی، یہ جھگڑے اب چلتے رہنے ہیں. تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. اب وہ جو ہے نا اکٹھے بیٹھ کے چلنا بڑا مشکل ہوگا ان دونوں پارٹیوں کا. وہ سندھ میں تو حکومت کر رہے ہیں، وہ الگ ایشو ہے. یہ پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں، یہاں پیپلز پارٹی کے پاس وہ اسپیس نہیں ہے زیادہ کھیلنے کے لیے، مطلب ان کے پاس زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے. لیکن بہرحال ان دونوں کے جھگڑے چلیں گے. اس کا ایک اور اینگل بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ دونوں کی لڑائی جب پیک پر جاتی ہے تو اس دوران میں پی ٹی آئی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے. اچھا، پی ٹی آئی کی سپورٹ اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن وہ جو میڈیا میں اس کی ہائپ ہوتی ہے نا، وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ پھر ان دونوں کا جھگڑا سامنے آ جاتا ہے. تو مے بی یہ اسٹریٹجی بھی ہو کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، بجائے ان کے ساتھ جھگڑنے کے ان کو آؤٹ کریں، ہم جھگڑتے ہیں آپس میں. تو پیار محبت بھی ہے، دوستی بھی ہے، حکومت بھی چلانی ہے، الگ الگ بھی نہیں ہونا، اور جھگڑا بھی کر کے دکھانا ہے. اور جھگڑا اپنے ووٹرز، دونوں کی سائڈ کے ووٹرز خوش کہ پیپلز پارٹی کے ووٹر خوش کہ نون لیگ کی ایسی کی تیسی پھیر دیا، نون لیگ کے ووٹرز خوش کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو اڑا کے رکھ دیا ہے. لیکن اصل میں دونوں شاید مل کر پی ٹی آئی کو بیک گراؤنڈ میں پھینکنا چاہتے ہوں. سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے ہوتا رہتا ہے. لیکن ایک کہانی جو میں نے آپ کو سنانی ہے وہ ہے ایک فلائٹ کی جس کے لوگ خوش قسمت تھے، بچ گئے. اس سے پہلے ایک فلائٹ
وہ ظفر مسعود صاحب آپ کو یاد ہے نا بینک آف پنجاب والے، وہ سیٹ 1 جو تھے وہ بچ گئے تھے ایک جہاز کریش ہونے کے بعد. ان کی گڈ لک، اللہ انہیں صحت اور زندگی دے. اس کے بعد انہوں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، بہت سی تقریبات میں وہ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کو. لیکن ایک اور اچھا حادثات کہیں بھی ہوتے ہیں، اس میں جہاز کے حادثات بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک حادثہ جس سے بال بچ گئے ہیں، وہ گزشتہ روز یعنی 29 سپٹمبر کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بال بچ گئے. اور یہ جہاز ہے جی PIA کا. اللہ بچائے سب کو ہی، PIA کو بھی اور PIA سے سفر کرنے والوں کو بھی. دنیا بھر میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں حادثات، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال کل یعنی 29 سپٹمبر 2025 کو PIA کی فلائٹ 603 اسلام آباد سے اس نے ٹیک آف کیا فار گلگت. گلگت جانے کے لیے بھی موسم ٹھیک نہیں تھا، اس میں ڈاؤٹس تھے کہ موسم خراب ہو سکتا ہے، یہ پریڈکشن آ گئی تھی. اچھا یہ اس سٹوری سے الگ ہے جو اس سے آگے سٹارٹ ہونی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جہاز فلائی کیا ہے. اب وہ کس نے کہا، کس کی اجازت سے ہوا، کس کی مرضی سے ہوا، کیوں ہوا، یہ تو ظاہر ہے وہاں پہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہوں گی، باتیں چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی، بلکہ میری رپورٹ کے مطابق دیکھی جا رہی ہیں، چیک ہو رہی ہیں چیزیں. تو وہ بھی غلط ڈیسیژن تھا جو کہ گیا جہاز وہاں لینڈ کیا، اور جب وہاں سے واپسی پر دوپہر 1:15 پہ جہاز کا ٹیک آف کا ٹائم تھا. وہ مسافر جو سیر کرنے کے لیے، زندگی انجوائے کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گلگت آئے ہوئے تھے، مختلف وہ بیس کیمپس پر جانا، ٹھنڈا موسم، پہاڑ، یہ ساری چیزیں. اور اچھا ہاں، جب جاتے ہیں تو یہ جہاز چھوٹا جہاز ہوتا ہے، تو یہ اس کی ہائٹ بھی زیادہ نہیں، زیادہ الٹیچیوڈ اونچائی پہ نہیں جاتا، تو وہ پہاڑ بھی بڑے قریب نظر آ رہے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اچھا میں بائی دا وے میں خود اس پر نہیں سفر کیا میں نے، لیکن میں نے چائنا جاتے ہوئے، اسلام آباد سے چائنا جاتے ہوئے، اور اسپیشلی چونکہ ہم ادھر جا رہے تھے کاشغر، سنکیانگ جا رہے تھے، تو وہ اس سائڈ پہ میں نے یہ سارا خوبصورت سے مناظر وہاں پہ دیکھے ہیں. اب وہ جہاز وہاں پر موجود تھا، 1:15 پہ اس کا ٹیک آف ٹائم تھا، لیکن موسم خراب کی وارننگ کی وجہ سے ٹیک آف نہیں ہو رہا تھا. ٹائم گزرتا گیا، لوگ انتظار کرتے رہے، 1:15 سے 1:30 بجا، 2 بجے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے. 4:30 بجے کے بارے میں اب جو پیسنجرز ہیں وہاں پہ، میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی، ان کا خیال یہ تھا کہ یا ان کی اطلاع وہاں پر یہ تھی کہ 4:30 بجے ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد ویدر اور زیادہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ساتھ وہ لائٹ بھی ذرا موسم بھی ایسا ہو جاتا ہے شام کے، اس میں پھر فلائٹ کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن انہیں مزید انتظار کرنے کے لیے کہا گیا، اور 5:15 بجے 5:15 پر تقریباً جہاز نے ٹیک آف کیا وہاں سے. اچھا اب یہ بالکل ہی بظاہر یہ لگ رہا ہے، یقیناً اس پہ کوئی آفیشیل ورژن آ جائے گا، وہاں سے تفصیل آئے گی جب پتہ چلے گا. لوگوں کا، پیسنجرز کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید وائلیشن ہوئی ہے اس کی رولز کی، اور کسی نے روکا نہیں روکا، کس کی مرضی سے. اچھا ویسے عام طور پر جب ہلکا پھلکا ہو نا موسم کا، تو ATC جو ہوتا ہے، ایئر ٹریفک کنٹرول والے، اور ان کے جو ویدر والے کی اس کے مطابق ان کو بتایا جاتا ہے پائلٹ کو کہ یہ ویدر فورکاسٹ ہے اور اس طرح سے ایشو آ سکتا ہے. نارملی چھوٹا موٹا جب چیز ہو تو پائلٹ کو یہ چوائس دی جاتی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے. اگر فیصلہ کرے پائلٹ کہ نہیں جی میں نے تو جانا ہے، تو پھر وہ اس کو نہیں روکتے، لیکن وہ کبھی بھی فورس نہیں کرتے کہ آپ جائیں. اچھا وہ جو پہلے والی فلائٹ ہے 603، اس میں ذرا ڈفرینٹ سین ہے، وہ ابھی اس کی رپورٹ صحیح نہیں آئی ہے، وہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پر اس کو عام طور پہ روکا نہیں جاتا. پائلٹ اگر جانا چاہے کہ نہیں جی میں لے جاؤں گا، میں ٹھیک ہوں، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو چھوٹا جہاز تھا، اس کے لیے تو ویدر اگر خراب ہو جائے، ٹربولنس زیادہ ہو، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر جہاز میں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر بچنا بس، پھر وہ ظفر مسعود صاحب جیسے کوئی لکی لوگ ہوں، خوش قسمت ترین، تو ورنہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جہاز ٹیک آف ہوا 5:15 پر، اور پھر پائلٹ نے اس کو کوشش کی. اچھا وہ چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، رن وے بھی بہت بڑا نہیں ہے، تقریباً وہ اس آبادی اور اس ایریے کے اندر جہاں پر ہے، اور پھر انہوں نے اس کو بہت زیادہ اونچائی دینے کی کوشش کی اور جہاز کو زیادہ اوپر لے گئے، اور فائنلی تو بلکہ اس کو 18,500 فٹ کی بلندی پر بھی لے گئے. اچھا اس لیے زیادہ، ویسے تو 25,000 30,000 32,000 وہ سارا آپ کو پتہ ہے، لیکن یہاں پر
اس کی اتنی زیادہ بلندی پر جانے کی نارملی حالات میں نہیں ہوتا، اور وہ اس کو لے گئے اس ویدر کنڈیشن سے بچانے کے لیے۔ اچھا ایک اور چیز، ہاں پاکستان کے پائلٹس جو ہے وہ اس بارے میں اپنے آپ کو چیتے سمجھتے ہیں کہ ورسٹ کنڈیشنز میں بھی ویدر کی وہ ٹیک آف اور لینڈنگ دونوں کے لیے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ عام طور پہ پائلٹس اس کو احتیاط کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے پائلٹ جو ہیں، PIA کے پائلٹس جو ہیں، وہ اس بارے میں ذرا سمجھے جاتے ہیں کہ دیکھی جائے گی۔ اچھا یہ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، میں تو اس کو بہادری نہیں کہوں گا، بے وقوفی زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کی جانوں کا رسک نہیں لیا جا سکتا اصولاً۔ خیر وہ جہاز چلا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بڑا وہ ایئر پاکٹ آئی، جس میں ایئر پاکٹ کا مطلب جہاز ایسے گرتا ہے ایک مرتبہ، اور اب جو پیسنجرز بیٹھے ہیں ان بیچاروں کا تو آپ سوچیں نا، ان کا تو ترا نکل گیا، مطلب کیا کیا مطلب نکل گیا، کسی کا رونا نکل گیا، جو بھی ہوا وہاں پہ۔ پھر جو ہے ان کے خیال میں، پیسنجرز کے خیال میں تو وہ کوئی 100 کے قریب 100 فٹ نیچے گرا ہوگا۔ اچھا 100 فٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ناٹ نیسیسریلی وہ 100 فٹ گرا ہو سکتا ہے 10 فٹ بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن وہ آپ سوچیں نا، پیسنجر اندر بیٹھے ہیں، پتہ ہے موسم خراب ہے آلریڈی، جب ٹیک آف ہوا ہے تب بھی پتہ ہے ان کو، اب وہ دعائیں مانگتے ہوئے جا رہے ہیں، دعاؤں کے ساتھ ہی سٹارٹ ہوتی ہے ویسے ہماری فلائٹس، اور اس میں اچانک ایئر پاکٹ آ جائے اور یوں جہاز نیچے گرے تو پھر کیا، وہ تو 30-40 لوگ، ذرا چھوٹا جہاز ہے وہ تھوڑے تھے، تو پھر وہ اونچی آواز میں اب دعائیں، درود، آیات اور جو کچھ پڑھ سکتا تھا وہ لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اچھا کچھ اس میں فارنرز بھی تھے، کچھ 4 یا 5 فارنرز تھے، اور وہ رو 1 فرسٹ سیٹ جو ہے نا، وہی سین ظفر مسعود صاحب والا، جو بینک آف پنجاب والے صاحب بچ گئے تھے، تو وہ جو اس کے رو میں فرسٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، گورے تھے، وہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ کس ملک سے تھے، کہاں سے تھے، تو وہ ایک جو کپل تھا انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور آنکھیں بند کی، اور وہ پھر وہ بھی دل میں جیسے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، یقیناً اپنے حساب سے جو بھی کر رہے ہوں گے، پر اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہم اکٹھے ہیں اور پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں پتہ انہیں، اور وہ کئی منٹ کا وہ سین تھا، وہ گزرا، اور اس پاکٹ سے جب نکلے تو اس کے بعد پھر پائلٹ نے اعلان کیا کہ آگے موسم خراب ہے۔ اس کے بعد سوچیں پیسنجرز کا مزید طرح نکلا، مطلب ان کا ایسی کی تیسی مزید پھر گئی، کیونکہ انہیں یہ لگا کہ یہ اتنا کچھ جو ہوا ہے یہ تو بغیر اعلان کے ہوا نا، مطلب ابھی تک تو موسم خراب نہیں تھا تب یہ ہوا ہے، تو ابھی موسم خراب جو ہے اس سے آگے آنا ہے، اور پھر اس سے آگے بھی خراب موسم تھا جس میں جہاز ڈولتا، اور وہ جہاز ویسے ہی نارمل حالات میں بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ڈول رہا، کھڑک رہا ہے باقاعدہ، تو چھوٹے جہازوں کا مسائل ہوتے ہیں، تو یہ کرتے ہوئے وہ جہاز لوگوں کی دعاؤں میں، درود میں، اور جو کیسے کر سکتا تھا، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی جیسے بھی دعا کر رہا ہے، اور وہ کرتے کراتے جہاز اسلام آباد تک پہنچا۔ اچھا اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 1:15 بجے کی فلائٹ جو ہے 5:15 بجے کیوں ٹیک آف کی؟ اس کی ظاہر تحقیقات میرے جو اب وہ رپورٹس مل رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو شاید یہ کہ وہ ظاہر دیکھ رہے ہوں گے نا، جب اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اتنے سارے لوگوں نے کمپلینٹ بھی کی ہوگی، تو اس پر اب جو ہے وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے اس کو کہ کیا وجہ ہوئی ہے، کیا کون تھا یا کس کا ڈیسیژن تھا کہ جہاز کو ٹیک آف کرا دیا جائے جبکہ موسم خراب تھا وہاں پر۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ موسم خراب تھا، تو مبینہ طور پہ اطلاعات کے مطابق، پیسنجرز کے مطابق، ظاہر پیسنجرز اب ظاہر ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں، انہیں ان ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتہ، لیکن وہ ATC سے کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن میں کیا ریکارڈنگ ہے، یہ کیا کمپنی نے انہوں نے فورس کیا کہ نہیں آ جاؤ، اس جہاز نے اس کے بعد کہیں اور جانا تھا، اسلام آباد سے آ کے پھر اگلی فلائٹ تھی، اسی جہاز نے کہیں جانا تھا، یا اس عملے نے کہیں جانا تھا، کیا سین تھا؟ وہ جہاز تو ویسے زیادہ دور نہیں جاتا ہوگا، وہ واپس میرے خیال ہے اس کا شاید جہاز کا تو نہ ہو مسئلہ، کیا وہاں سے کوئی انسٹرکشن تھی انتظامیہ کی طرف سے، یا پائلٹ کا ڈیسیژن تھا کہ نہیں جی دیکھی جائے گی، خیر ہے، اس کا کوئی بہت ضروری کام تھا، اس کو کوئی اور کام تھا جس میں اس نے پہنچنا اس کا بہت ضروری تھا، تو اس نے سوچا کہ نہیں ڈیلے نہ کریں بلکہ ابھی نکل جائیں، اگلے دن پر رکھنے، کیونکہ اب اس کا بعد اگلا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اگلے دن فلائٹ جائے گی۔ تو خوفناک کام ہے، بڑا سینسٹیو کام ہے۔ سینسٹیو کام اس لیے ہے کہ صرف پائلٹ نہیں بلکہ وہ تمام مسافروں کی، عملے کی، اور نیچے لوگ، خدا نہ خواستہ اگر کچھ حادثہ ہو جائے تو جو جس جگہ اگر کوئی ہٹ ہو جائے تو وہ لوگوں کے بھی جانیں، ان سب لوگوں کی جانیں خطرے میں ہوتی ہیں۔
تو ہمارے پائلٹس، ایئر فورس کے پائلٹس کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑے جگرے والے ہیں، بڑے مطلب وہ آج سے نہیں، پرانی جنگوں میں بھی پتہ نا وہ ایم عالم اور وہ سب کے جو باتیں ہوتی ہیں، تو اور تازہ ترین تو ہمارے یہ جو مئی میں ہوا ہے 6 سے 10 تک ہمارے پائلٹس نے اور ہماری ایئر فورس نے اور ہمارے شاہینوں نے اور ہمارے جوانوں نے اور ہمارے فوجیوں نے اور ہماری ہر اس کے فوج کے حصے نے وہ جو رافیل گرائے ہیں اور جو کچھ کر دیا انڈیا کے ساتھ، وہ تو پھر دنیا نے دیکھا، اب تو وہ ایک تاریخ نئی تاریخ بن گئی ہے. لیکن یہ جو پی آئی اے والے پائلٹس ہیں نا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ سر ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. یہ کوئی کمپٹیشن اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح سے اوپر اٹھا دیا، کتنا نیچے لے گئے ہیں اور کتنے خراب ویدر میں آپ نے جہاز کو نکال کے ٹیک آف کرایا ہے یا لینڈ کرا دیا ہے. یہ کوئی کریڈٹ نہیں کنسیڈر ہوگا دنیا بھر میں کریڈٹ کی بات یہ ہوگی کہ کتنی سیف ہے ایئر لائن، آپ کے پائلٹس کتنے کیئرفل ہیں، انہیں کتنا احساس ہے لوگوں کی زندگیوں کا، لوگوں کے احساسات کا. مطلب اس حالت میں جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ آپ سوچیں نا، کوئی بیچارہ کمزور دل کا بندہ ہو میرے جیسا تو شاید اس کو اور کوئی پریشانی، کوئی اور مسئلہ ہی نہ ہو جائے. تو انتظامیہ کو بھی دیکھنا چاہیے. آئی ایم شیور پی آئی اے والے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی جو بھی ضروری اقدامات ہوں گے وہ کیے جائیں گے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کہیں نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی کوئی کلیریفیکیشن آ جائے گی، اس کی کوئی وضاحت آ جائے گی کہ ایسے تو کوئی بات ہی نہیں تھی. جو لوگوں نے پیسنجرز تو شور مچاتے ہی ہیں ان کے خیال میں، لیکن پھر بھی پیسنجرز ہوں، عملہ ہو، پائلٹس ہوں، ہمیں سب عزیز ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہیں اور ہمیں سب کی جانیں عزیز ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. شکریہ.